وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور تمہیں معلوم ہو کہ جو چیز بھی تم فتح پا کر حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے نکالنے کا حکم ہے، جبکہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس غیبی مدد پر جو ہم نے اپنے بندے پر حق و باطل میں تمیز کر دینے والے دن یعنی جنگ بدر کے موقع پر نازل کی تھی، جس دن 2 لشکروں کی مٹ بھیڑ ہوئی تھی۔ اللہ ہر چاہی ہوئی بات کے کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ۚ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جب تم وادی بدر کے شمال میں مدینہ کی طرف والے ورلے کنارے پر تھے اور وہ کافر پرلے کنارے پر، اور قریش کا شامی قافلہ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ تم سے نشیب کی طرف سے گزر گیا تھا، اس جنگ کی جگہ اور وقت کے متعلق پہلے سے تمہاری آپس میں کوئی قرارداد ہوتی تو قرارداد کی جگہ اور وقت کے متعلق تمہارا ضرور اختلاف ہوتا، لیکن یہ تصادم ہو گیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے وہ بات پوری کر دی جو اس کی تقدیر میں ہو کر رہنے والی تھی، اور روحانی اعتبار سے جو کھلی دلیل سے ہلاک ہو چکا تھا اب وہ جسمانی اعتبار سے بھی ہلاک ہو گیا، اور جو کھلی دلیل سے زندگی پا چکا تھا ہر 2 لحاظ سے زندہ رہے گا۔ اللہ خوب سننے والا، کامل علم رکھنے والا ہے۔ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اے نبی، یاد کرو جب اللہ نے تمہارے رویا میں وہ کافر تمہیں کم دکھائے تھے، اور اگر تمہیں وہ لوگ تعداد و تیاری میں زیادہ دکھاتا تو تم مسلمانوں ضرور ہمت ہار دیتے اور اس جنگ کے معاملے میں یقیناً باہم تنازع کرتے کہ جنگ کی جائے یا نہ کی جائے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، وہ تو دلوں تک کی باتوں سے کامل طور پر آگاہ ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي
أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور۔ جب اس خالق برتر نے تمہارے ایک دوسرے سے متصادم ہونے کے وقت ان کفار کو تمہاری نظروں میں بھی تھوڑا دکھایا تھا اور تمہیں ان کی نظروں میں تھوڑا دکھایا تھا، تا اللہ وہ بات پوری کر دے جو اس کی تقدیر میں ہو کر رہنے والی تھی، اور اللہ ہی کی طرف سب باتیں لوٹائی جاتی ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہاری کسی فوج سے مٹ بھیڑ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب رہو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تم ہمت ہار دو گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، اللہ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو کفر کی تائید میں جنگ بدر کے موقع پر اتراتے ہوئے اور ریاکاری کے لیے اپنے گھروں سے نکلے، اور جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دیا کرتا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب۔ اور جب شیطان نے انہیں ان کے اعمال مزین کر کے دکھائے اور کہا، آج انسانوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور میں تمہارا مددگار اور محافظ ہوں، مگر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو وہ اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا اور کہا، میں تم سے بے تعلق ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ برائی کی سزا دینے میں سخت ہے۔ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم۔ جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہہ رہے تھے،
ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے، حالانکہ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ اللہ سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اگر تم دیکھو جب ملائکہ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا تھا وفات دے رہے تھے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے جلنے کی سزا بھگتو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ یہ سزا تمہاری گزشتہ کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور یہ کہ اللہ بندوں پر کبھی بھی اور کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، تو تمہیں توکل کے نتائج نظر آ جائیں۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ان کفار کی روش تو فرعون اور ان لوگوں کی روش جیسی ہے جو ان سے پہلے ہوئے، انہوں نے بھی اللہ کے احکام کا انکار کیا تھا، سو اللہ نے ان گناہوں کی وجہ سے ان کا مواخذہ کیا۔ اللہ قوت والا ہے، بدی کی سزا دینے میں سخت ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کبھی کوئی نعمت جس سے اس نے کسی قوم کو نوازا ہو بدلہ نہیں کرتا جب تک کہ خود اس قوم کے لوگ اپنے دل کی حالت نہ بدلیں، اور یہ کہ اللہ خوب سننے والا، کامل علم رکھنے والا ہے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ۔ جس طرح فرعونیوں اور ان لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا جو ان سے پہلے ہوئے، ان کے ساتھ بھی وہی کچھ پیش آئے گا۔ انہوں نے اپنے رب کے احکام کی تکذیب کی تھی، سو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اسی طرح فرعونی غرق کر دیے۔ یہ سب ظالم لوگ تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون۔ اللہ کے نزدیک بدترین چلنے پھرنے والے جاندار وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کے قبول کرنے سے انکار کر دیا، پھر وہ ایمان لاتے ہی نہیں۔ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون۔ خصوصاً وہ لوگ جن سے اے رسول تم نے معاہدہ کیا، پھر وہ اپنا عہد ہر بار توڑ دیتے ہیں اور عہد شکنی سے نہیں بچتے۔ فَإِمَّا
إِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ سو اگر تم ان عہد شکن لوگوں کو جنگ میں پاؤ تو انہیں عبرتناک سزا دے کر ان لوگوں کو منتشر کر دو جو ان کے پیچھے ہیں تاکہ وہ بھی نصیحت حاصل کریں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کوئی قوم جو تم سے معاہدہ کر چکی ہے دغا بازی کرے گی تو ان کا معاہدہ برابری ملحوظ رکھتے ہوئے ختم کر دو، اللہ دغا بازوں کو یقیناً پسند نہیں کرتا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ اور جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ بڑھ کر ہمارے قابو سے نکل گئے ہیں، وہ مومنوں کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور مومنوں، تمہارا بھی فرض ہے کہ قوت اور سرحدی حفاظت کے جس قدر ذرائع تمہارے بس میں ہیں وہ ان کے مقابلے میں تیار رکھو کہ اس طرح تم اللہ کے دشمنوں، اپنے ان دشمنوں اور ان کے علاوہ اور دوسرے لوگوں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے، اپنی دھاک بٹھا کر خوف زدہ رکھو گے۔ اور یاد رکھو جو چیز بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تمہیں اس کی جزا پوری پوری دی جائے گی اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف جھک جاؤ اور اللہ پر توکل کرو، یقیناً وہی خوب سننے والا، کامل علم رکھنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اگر وہ لوگ تمہیں چھوڑنے کا ارادہ کریں گے تو اللہ یقیناً تمہارے لیے کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد کے ذریعہ اور مومنوں کے ذریعے تمہیں قوت دی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور ان مومنوں کے دلوں میں
باہم الفت پیدا کر دی۔ جو زمین میں ہے اگر تم سب کا سب بھی خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دل جوڑ دیے۔ وہ یقیناً سب پر غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے نبی، تمہارے لیے اور مومنوں کے لیے جنہوں نے تمہاری اتباع کی ہے اللہ کافی ہے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ اے نبی، مومنوں کو جنگ کے بارے میں بار بار اور خوب زور سے ترغیب دو۔ اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 مخالفوں پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ کفر اختیار کرنے والوں میں سے 1000 پر غالب آئیں گے، کیونکہ وہ کافر ایسے لوگ ہیں جو سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين۔ اس وقت اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، کیونکہ اسے علم ہے کہ تم میں ابھی کچھ کمزوری ہے، اس لیے اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی ہوں جب تک کہ کسی خون ریز جنگ کے بعد غالب نہ آئے۔ اگر اس کے بغیر اسیر بناتے ہو تو تم دنیا کا مال حاصل کرنا چاہتے ہو، حالانکہ اللہ تمہیں آخرت کے انعام دینا چاہتا ہے، اور اللہ اس پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم۔ اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے جنگ کا حکم نہ آ چکا ہوتا تو جو قافلہ تجارت پر حملہ تم کرنے لگے تھے اس کی پاداش میں تمہیں سخت سزا ملتی۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ بس جو تم نے فتح پا کر حاصل کیا
اس میں سے حلال و طیب کھاؤ اور اللہ کا تقوی کرو، اللہ بڑی حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ اے نبی، تمہارے قبضے میں جو قیدی ہیں انہیں کہہ دو، اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی دیکھے گا تو جو تم سے تاوان جنگ لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا، نیز گناہوں سے تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اگر وہ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو اس سے پہلے وہ اللہ سے بھی اپنی طرف سے دغا کر چکے ہیں، مگر اللہ نے تمہیں ان پر قابو دے دیا، اللہ کامل علم رکھنے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ہجرت کی ہے اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ذریعہ جہاد کیا ہے، یعنی مہاجرین، اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دی ہے اور ان کی نصرت کی ہے، یعنی انصار، وہ ایک دوسرے کے دلی دوست ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لائے ہیں مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، تم پر ان کی ذمہ داری نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں، اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد چاہیں تو تم پر مدد دینا فرض ہے، مگر اس قوم کے خلاف نہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے۔ اللہ تمہارے اعمال پر خوب نظر رکھنے والا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير۔ اور جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم مسلمانوں کو ایک دوسرے کی حمایت کا جو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق عمل نہ کرو گے تو ملک میں بڑا فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا۔
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ اور جو لوگ پہلے ایمان لا چکے ہیں اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی نصرت کی، وہی حقیقی مومن ہیں۔ ان کے لیے حفاظت کا سامان اور عزت و آبرو والا رزق مہیا کر دیا گیا ہے۔ والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائیں گے اور ہجرت کریں گے اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کریں گے تو وہ بھی تم میں سے ہیں، مگر اللہ کے قانون وراثت میں اخوت ایمانی کے باوجود دوسرے رشتہ دار ایک دوسرے کی وراثت لینے کے لحاظ سے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ یقیناً ہر چیز سے کامل طور پر آگاہ ہے۔